بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بزرگان محترم و برادران عزیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلو اعضاء کی ظاہری صفائی کا ہے اور دوسرا پہلو باطنی طہارت کا ہے۔ یعنی وضو سے پہلے صرف وضو کے اعضاء ہی صاف، یعنی وضو سے صرف وضو کے اعضاء ہی صاف نہیں ہوتے، بلکہ وضو سے ایک باطنی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ جل شانہ وضو کرنے والے کے دل اور روح کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص مسلمان نہیں ہے، وہ اگر وضو کے سارے کام کرے، مثلا ہاتھ دھوئے، ناک صاف کرے، منہ دھوئے، سر کا مسح کرے، پاؤں بھی دھوئے، تو اس کے نتیجے میں صفائی تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے وضو کا نور اور اس کی روحانی برکات اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ لہذا مسلمان کو جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کرے، اس کا مقصد محض ظاہری بدن کی صفائی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وضو کے ذریعے اس کے باطن میں اور اس کی روح میں ایک نور اور برکت پیدا ہو اور اس کے باطن کی بھی صفائی ہو جائے۔ اس باطن کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان وضو کرنے سے پہلے نیت کرے، کیونکہ اگر کسی شخص نے وضو کی نیت کے بغیر ہاتھ پاؤں دھو لیے تو اگرچہ وضو ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس کے ذریعے اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں، اس لیے باطنی انوار و برکات اس وضو کے ذریعے حاصل نہیں ہوں گی۔ لہذا سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ جل شانہ کا نام لے کر وضو کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، تو یہ وضو اس کے لیے جسم کے تمام اعضاء کی طہارت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرے گا تو صرف وہی اعضاء صاف ہوں گے جن کو اس نے وضو میں دھویا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو جو سنت قرار دیا گیا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ وضو سے پورا فائدہ حاصل ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس میں کون سی محنت خرچ ہوتی ہے، کون سی اس میں مشقت ہوتی ہے، کون سا اس میں وقت خرچ ہوتا ہے، کون سا اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت اور نور کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات دھیان نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اس قسم کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو جس وقت وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اس نے جو گناہ صغیرہ کیے ہوتے ہیں وہ سب چہرہ دھونے سے دھل جاتے ہیں۔ اب ظاہر میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وضو کے ذریعے چہرے کا گرد و غبار اور میل کا چیل دھل گیا اور چہرہ صاف ستھرا ہو گیا، لیکن جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تم چہرہ دھوتے ہو تو تمہارے چہرے سے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں دھل جاتے ہیں، اور جب تم ہاتھ دھوتے ہو تو تمہارے ہاتھ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں، اور جب تم سر کا مسح کرتے ہو تو اس کے ساتھ تمہارے سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب تم کانوں کا مسح کرتے ہو تو اس کے ساتھ تمہارے کانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب تم پاؤں دھوتے ہو تو جن گناہوں کی طرف تم پاؤں سے چل کر گئے ہو اللہ جل شانہ ان کو صاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جن گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔
اسی طرح جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، مثلا کسی بندے کا حق پامال کیا ہو، تو وہ اس بندے سے اپنا حق معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ جل شانہ ہر وضو میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہم خود کرتے رہیں گے، اور ایک باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسری آیت میں چھوٹے گناہوں کی معافی کا ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی بے شک نیکیاں چھوٹے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔ مثلا کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، اس کے بعد وضو کر لیا تو وہ گناہ ختم ہو گیا، اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اب ہر ایک قدم پر ایک صغیرہ گناہ معاف ہو رہا ہے، نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کرتے رہیں گے بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے رہو۔ اللہ جل شانہ کا نام لے کر اور اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آدمی جب وضو کر رہا ہے تو اس وضو سے صرف جسم کی ظاہری صفائی ہی حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ اس وضو سے اس کے باطن کی بھی صفائی ہو رہی ہے۔ اس وضو سے اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور اس کے دل میں نور بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرو۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں بسم اللہ کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی دنیا آخرت کا ہر اہم کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور ناقص ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر اس کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرو گے تو اللہ جل شانہ اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اس میں دین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنے کی کیا حکمت ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں سناتے ہیں انشاءاللہ۔